अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ंजबील आसम बड़े दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात कर रही हूँ और इतने दिन ना गए की वजह आपको पता है कि मैं राइटर हूँ और मेरे ड्रामों के कुछ क्लाइमेक्स होने थे तो उनमें लगी हुई थी, जिनमें से एक ड्रामा मेरी शहज़ादी हम टीवी की स्क्रीन पे आपने आज से देखना शुरू कर दिया होगा और होपफुली वो एवरी वेडनेसडे को रात को 8 बजे ऑन एयर होगा। तो आज के व्लॉग में मैं आपको अपने कुछ गिफ्ट्स, अपने कुछ शॉपिंग आपको मैं दिखाऊंगी, तो आइए देखते हैं। हाँ जी, तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ चीज़ें बड़ी क्यूट सी हैं, क्योंकि मुझे किचन का बड़ा शौक होता है। तो ये मेरी बेटी ने मुझे प्रेजेंट की है, तो मैंने सोचा आज मैं इसको खोलने लगी थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको आपके साथ शेयर करूं। ये देखिए, ये कितनी क्यूट सी चीज़ है। ये बर्तन धोने की बेसिकली एक तार है जो कि इस कैट के ये यूं रखी जाएगी और इसमें ये किचन के हमारी सिंक पे रखी जाएगी। मैं जब ये असेंबल करूंगी ना तब भी मैं आपके साथ वीडियो इसकी शेयर करूंगी। अच्छा, और एक गिफ्ट जो मुझे मेरी बेटी ने दिया है वो ये चीज़ है। ये देखिए, कद्दूकश है बेसिकली, लेकिन इतना खूबसूरत स्टाइल है इसका कि देखते हुए मज़ा आ जाता है। मेरी बेटी ने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया था कि मम्मा ये देखें कितनी प्यारी चीज़ है, तो मैंने कहा ये तो तुम मेरे लिए ज़रूर ले आओ। तो ये मेरी बेटी ने मुझे ये भी गिफ्ट किया, क्योंकि मैं किचन में हर वक्त घुसी रहती हूँ तो वो प्रेफर करती है कि मेरे लिए ऐसी ही चीज़ें, घर के आइटम्स और ऐसी चीज़ें वो मुझे गिफ्ट करे। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है, हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि अभी जैसे ही मेरा डाइनिंग रूम पूरी तरह से बन जाएगा तो उसके बाद मैं पूरा फॉल अरेंजमेंट करूँगी। मैंने वो भी बहुत सारी चीज़ें, वो भी मेरी बेटी ने मुझे प्रेजेंट की हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा कलर शलर होना है, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जब चीज़ें होंगी तो फिर मैं आपको उसका टूर भी दूंगी। ये भी आर्टिफिशियल एक पॉट में रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को पता है कि अम्मा को ये टमाटोज़ हैं आर्टिफिशियल, अम्मा को ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो वो मेरे लिए लेकर आई हैं। ये पम्पकिन्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये चीज़ भी मेरी बेटी ने, ये एक थोड़ी सी मुझे नई चीज़ लगी, ये भी मुझे प्रेजेंट ही मिला है सॉर्ट ऑफ। ये देखिए, ये अ सॉर्ट ऑफ ग्लास हैं, सिरेमिक के ग्लासेस हैं। अच्छा, अब ये ग्लासेस आप इसमें कहवा भी चाहें तो पी लें, यखनी बना के पीना चाहें तो पी लें, या ठंडी लस्सी सर्व करना चाहें तो भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये भी बड़ी कूल सी चीज़ थी। इसके भी मेरे पास तकरीबन, इसमें ये पूरा पैक है, ये 4 ग्लासेस का पैक है, क्योंकि ये मेरे किचन से भी मैच करता है, तो ये भी मैंने पसंद किया था और ये भी मेरी बच्ची मेरे लिए लेके आई। ये देखिए क्या हो गया ऐसे, चले जी, ये देख लीजिए, ये थी, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बड़ा शौक है तो उसने मेरे लिए ये एक सॉर्ट ऑफ प्लांटर लिया और उसके साथ ये छोटा सा क्यूट सा वाटरिंग कैन है। इनको भी मैं जब अरेंज करूँगी तो आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगी। ये एक हर्ब्स की बकेट है, बेसिकली इसमें हम
जो है प्लांटर ही डालेंगे तो ही वो खूबसूरत लगेगा। ये और ये, ठीक है। और ये पिंक कलर की ये आयरन ट्रे है और एक अदद सिजर, और ये अगेन एक छोटा सा वाटरिंग कैन, क्योंकि मेरे घर में हर जगह प्लांट्स हैं, तो अगर चप्पे चप्पे पे वाटरिंग कैन रखा होता है तो मैं जैसे गुजरी कोई छोटा प्लांट है तो मैं उसमें पानी डालने में मुझे बड़ी सहूलत होती है, और मुझे हर चीज़ खूबसूरत चाहिए होती है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी थी। अच्छा, ये भी एक ऑयल डिस्पेंसर लग रहा है। चलें, ये हम अपनी कैंची का ही आगाज़ कर लेते। नहीं कर सकते क्योंकि ये भी पैक है अभी तक। अच्छा, ये प्लेट रैक है जिसको अभी मैं प्लेट रैक में लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये बड़ी काम की चीज़ है, इसकी वजह से आपका जो रैक है उसमें शेल्फ की सूरत में बन जाएगा। ये मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर की थी चीज़ें कि किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, किचन की जो पेंट्री होती है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये मैंने चीज़ें ये भी मंगवाई हैं। तो अब मैं आपको ये सारी चीज़ें असेंबल करके अपने किचन में मैं दिखाती हूँ। आइए मेरे साथ, मैं आपको इस चीज़ का यूजेज दिखाती हूँ। अच्छा, अब इसके लिए ये देखिए ना, हमारे पास प्लेट्स हैं यहाँ पे रखी हुई हैं, लेकिन ये यूं करके यहाँ पे हम 2 शेल्फें अगर बनाना चाहें तो उसके लिए हमारे पास बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है, वो है इस चीज़ का इस्तेमाल। इसको हम सबसे पहले, मैं इसको ज़रा खोल लूँ बनकर। अब ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे यूँ करके लगा दूँगी। इसको हम जितना खोलते जाएंगे इसमें कैपेसिटी है कि ये खुल जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप चाहें तो बड़ी प्लेट्स ऊपर रख दें और छोटी प्लेट्स आप नीचे रख दीजिए। या क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह है तो मैं रखने को तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो होती है ऑर्गेनाइज्ड। किचन आपका जितना ऑर्गेनाइज होगा, आपको किचन में काम करने में उतना ही मज़ा आएगा। ये देखिए, अब मैंने इसको कर दिया है बंद। और जी, ये जो मेरी बास्केट्स हैं जो मैंने अभी दराज से ही ऑर्डर की थी, और मैं अभी आपको अपनी पेंट्री भी दिखाने वाली हूँ कि मैंने कितने प्यार से अपने घर को, अपने किचन को बनाया है। और मेरा ये बिलीव है कि अगर जो भी लैंड लेडी होती है या जो भी घर की खातून होती हैं, वो एक वक्त का खाना अपने घर में खुद बनाती हैं, तो आपका किचन इतना ऑर्गेनाइज रहेगा। आप यकीन कीजिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक हेल्प है तो मैं आपको बता रही हूँ, वरना तो हम ख़वातीन घुसे ही रहते हैं। तो आप जितना अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगी, जितना उसको खूबसूरत रखेंगी, उतना आपको मज़ा आएगा। अब आइए मैं आपको अपनी पेंट्री दिखाती हूँ। आइए, एक्सक्यूज मी मिस्टर को, आइए, ये मेरी पेंट्री है। इसका जो ऊपर वाला ड्रॉ है, ये पूरा जो रैक है, ये मैंने रखा है अपना जो स्टॉक होता है, चाय की पत्ती, घी,
آئل وغیرہ ان کے لیے میں نے کیا ہے. اچھا یہ پورا جو ہے اس میں بھی یہ چنے ہو گئے, یہ پیچھے میدا ہو گیا, اور یہ ایسی چیزیں جو زیادہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ادھر میں نے رکھی ہیں. یہاں پہ میں نے ایسی چیزیں جیسے سوئیاں ہو گئیں, یا اب ادھر دیکھ لیجئے یہ بھی میں نے مسالے جو ریئر یوز ہوتے ہیں, جیسے کہ اس میں یہ میں نے یہ دیکھیے اس میں نے بادیان بھی رکھ لیا ہے, اور اس کے علاوہ جائفل ہے, جاوتری ہے, یہ ساری چیزیں اس ہی میں نے ڈال کے یہاں رکھی ہیں. یہ دیکھیے یہ سارے کوکنگ جو ہمارے فوڈ کلرز ہوتے ہیں یہ وہ ہیں, بیکنگ پاؤڈر ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, اور یہ باقی کہ یہاں پہ چاول وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں. اچھا نیچے اگر ہم آ جاتے ہیں تو یہ پورا میرا ایک طرح سے چائنیز کارنر ہے, جس میں کہ سرکے ہیں, نوڈلز ہیں, اور بھی بہت ساری ایسی ضرورت کی چیزیں, ونیگر کی ساری اقسام وہ ہیں. اچھا اور اب میں اپنے یہ گلاسز رکھنے جا رہی ہوں, کیونکہ یہ کپس بھی ہیں گلاس بھی ہیں, تو میں اس کو کپس والے سیکشن میں ہی رکھوں گی تاکہ بوقت ضرورت میں اسے یہاں سے نکال سکوں. اور اب آج کی بات, جب پچھلی دفعہ ہماری ملاقات ہوئی تھی, جو پچھلا ولاگ تھا, اس میں کچھ مشورے تھے جو ساسوں کے لیے تھے, اور میں نے تب بھی آپ سے کہا تھا کہ میں جو اگلا ولاگ ہوگا اس میں بہت سارے مشورے جو ہیں وہ بہوؤں کے لیے ہوں گے, جو ہماری نئی لڑکیاں جو جن کی شادیاں ہوئی ہیں یا شادیاں ہو بھی چکی ہیں بہت عرصے سے. میں ایک بات آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گی, خاص طور پہ جن کی ابھی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں لڑکیاں, ان کے لیے, کہ جب شروع میں جو ہنی مون ڈیز ہوتے ہیں اس میں شوہر کی چاہت آپ کو ملتی ہے, شوہر کا پیار آپ کو ملتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص تو پورے کا پورا میرا ہے, اور اتنی خوبصورتی سے آپ چنے کے جھاڑ پہ جا چکی ہوتی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جو دوسری خواتین جڑی ہوئی ہیں, جو اس مرد کی ماں ہے, جو اس مرد کی بہن ہے, جو ان کے ساتھ بھی اگر میں مس بیہیو کر جاؤں یا ان کے حق پہ بھی کسی طرح کا ڈاکہ ڈالوں, یا میں اپنی مرضی چلاؤں یا اپنی زندگی میں آگے چلی جاؤں, تو مجھے میرے پاس اسپیس ہے. اگر میں اچھا چل رہی ہوں تو یہ میری مہربانی ہے, اگر میں برا چل رہی ہوں تو میں یہ سارا کچھ کرنے پہ قادر ہوں, اور میرا شوہر میرا ہے, وہ مجھ سے کبھی بھی نہ بدل ہوگا, نہ نالا ہوگا, نہ ان کے لیے سوال اٹھائے گا. تو یہ آپ کی بہت بہت بڑی بھول ہے, یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے. اور یاد رکھیے گا کہ مرد کی فرسٹ لیڈی پہلی محبت اس کی اپنی ماں ہوتی ہے, جو اسے بڑا کرتی ہے, جو اس کو اپنی پوری انرجی دکھ سکھ کے ساتھ اس کو پال کے بڑا کرتی ہے. تو کبھی بھی خود کو ایسے پلڑے میں مت ڈالیے کہ یا شوہر کی محبت کی آزمائش کے پلڑے میں خود کو مت ڈالیے. یقین مانیے اگر
ایسے پلوے میں آپ نے خود کو ڈالا تو آپ بہت ہلکی پڑ جائیں گی. اور دوسری جو خاتون ہیں، جو آپ کی ساس ہیں، اگر وہ اپنے دفاع پہ اتر آئیں، میں اپنی مرضی چلاؤں یا اپنی زندگی میں آگے چلی جاؤں، تو مجھے میرے پاس اسپیس ہے. اگر میں اچھا چل رہی ہوں تو یہ میری مہربانی ہے، اگر میں برا چل رہی ہوں تو میں یہ سارا کچھ کرنے پہ قادر ہوں. اور میرا شوہر میرا ہے، وہ مجھ سے کبھی بھی نہ بدل ہوگا، نہ نالا ہوگا، نہ ان کے لیے سوال اٹھائے گا. تو یہ آپ کی بہت بہت بڑی بھول ہے، یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے. اور یاد رکھیے گا کہ مرد کی فرسٹ لیڈی پہلی محبت اس کی اپنی ماں ہوتی ہے، جو اسے بڑا کرتی ہے، جو اس کو اپنی پوری انرجی دکھ سکھ کے ساتھ اس کو پال کے بڑا کرتی ہے. تو کبھی بھی خود کو ایسے پلڑے میں مت ڈالیے کہ یا شوہر کی محبت کی آزمائش کے پلڑے میں خود کو مت ڈالیے. یقین مانیے اگر ایسے پلڑے میں آپ نے خود کو ڈالا تو آپ بہت ہلکی پڑ جائیں گی. اور دوسری جو خاتون ہیں، جو آپ کی ساس ہیں، اگر وہ اپنے دفاع پہ اتر آئیں تو یاد رکھیے کہ آپ اکیلی ہیں، اور وہ اس گھر میں بہت پرانے پنجے گاڑ چکی ہیں، ایک تناور درخت بن چکی ہیں اپنی تمام تر انرجیز دے کے. اور اس کے بعد ان کے پاس بڑے بڑے زبردست قسم کے سپہ سالار موجود ہیں. سپہ سالار سے مراد نندیں، دیور وہ ہیں. اور جہاں بھی ان کو لگا کہ آپ ان کے حق پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہاں وہ آپ پہ چڑھائی کر دیں گی اور آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. تو ایسی جنگ میں خود کو پلیز من کرے جلا کے ایک سوالیہ نشان بنا دیں گے. تو ایسی بہو اپنے باری کا انتظار کرے گی، اور جب اس کو وہ باری ملے گی تو وہ ضرور جوابی کارروائی کرے گی. اگر آپ نے محبت سے، پازیٹیوٹی سے، آپ بزرگ ہیں، آپ کے اندر بزرگی ہی نہیں ہے، اور بزرگی آتی ہے منصف مزاجی سے. جو چیز آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتی ہیں وہی چیز آپ اپنی بہو کے لیے پسند کریں گی. منہ پہ فی الوقت ہو سکتا ہے آپ کو نہیں کہے، لیکن دل میں مانے گی، دل میں ضرور جمع کرتی رہے گی. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ جب ہماری زندگی کا اختتام ہو رہا ہو اور ہمارا خاتمہ ہو رہا ہو تو ہماری بہو بھی دعا کرے کہ اللہ اس سے بڑی عمر دے، ہمارے پوتے پوتیاں بھی سجدوں میں گر جائیں، کہ اللہ نواسوں کے ساتھ، کہ اللہ ہماری دادی کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے پاس سلامت ہو. آپ وانٹڈ پوزیشن میں اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو محبت کے بیج بونے ہوں گے. اور اس کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے گھر میں آپ نے اپنے گھر کی تمام تر منسٹریاں اپنی بیٹیوں کو بانٹی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو جو سب سے امیر گھر میں بیائی ہوئی بہو بیٹی ہے آپ کی، وہ آپ کے گھر کی ہوتی ہے ڈیفنس منسٹر. جو کنواری بیٹی ہے وہ آپ کی فائنانس منسٹر ہو جاتی ہے. اب آپ جو بہو لے کر آ گئی ہیں، اور وزیر اور انفارمیشن والی منسٹری آپ نے اس بیٹی کو دی ہوئی ہوتی ہے جو تھوڑی بہت عبادت گزار ہوتی ہے، اور وہ مذہبی انداز میں اپنی بات کو کہہ کے اور جتوانا آپ کے کھونٹے کو مضبوط کرنا چاہتی ہے. تو آپ بڑی خوش ہوتی ہیں کہ بھائی میرا تو ٹہکا ہے. یاد رکھیے یہ ساری منسٹریاں ملا جلا کے آپ کے گھر کے نظام کو درہم برہم کر دیں گی. آپ خود پرائم منسٹر ہیں اور تمام تر منسٹریاں آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں. بزرگی منصف مزاجی سے آتی ہے، اور ہو نہیں سکتا کہ ایک پازیٹیو ذہن رکھنے والی لڑکی بچی خام خواہ میں آپ سے عداوت پال لے. اگر نیگیٹو مزاج ہے تو وہ تو آپ
جانتی ہیں کہ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے گھر کے سکون کو برقرار رکھیے، بیٹے کو بھی سکھ سے جینے دیجیے، اپنا بڑھاپا بھی سیکیور کیجیے، اپنا یہ وقت بھی انجوائے کیجیے۔ یقین مانیے جلنے کڑنے حسد کرنے میں صرف اپنا نقصان ہے، دونوں چاہتی ہے تو آپ بڑی خوش ہوتی ہیں کہ بھائی میرا تو ٹہکا ہے۔ یاد رکھیے یہ ساری منسٹریاں ملا جلا کے آپ کے گھر کے نظام کو درہم برہم کر دیں گی۔ آپ خود پرائم منسٹر ہیں اور تمام تر منسٹریاں آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ بزرگی منصف مزاجی سے آتی ہے اور ہو نہیں سکتا کہ ایک پازیٹیو ذہن رکھنے والی لڑکی بچی خام خواہ میں آپ سے عداوت پال لے۔ اگر نیگیٹو مزاج ہے تو وہ تو آپ جانتی ہیں کہ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے گھر کے سکون کو برقرار رکھیے، بیٹے کو بھی سکھ سے جینے دیجیے، اپنا بڑھاپا بھی سیکیور کیجیے، اپنا یہ وقت بھی انجوائے کیجیے۔ یقین مانیے جلنے کڑنے حسد کرنے میں صرف اپنا نقصان ہے، دونوں بہویں ساسیں دونوں ہی سن لیجیے۔ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اسے سکھ سے اور محبت سے گزاریے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تو پلیز خود کو ایسی جنگ میں مبتلا مت کیجیے جس میں کہ آپ کی ہار کنفرم ہے، نہ ہی اپنے ہسبینڈ کو اس آزمائش سے گزاریے، یہ موقع یہ نوبت مت آنے دیجیے۔ میں اگین یہ بات کہوں گی کہ میری تمام مشورے میری تمام باتیں پازیٹیو لوگوں کے لیے ہیں جو اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہیں۔ ادروائز آپ نیگیٹو لوگوں کا تو ویسے ہی مقابلہ نہیں کر سکتے اگر آپ خود بھی پازیٹیو ہیں تو۔ ساسوں کو میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ لوگ سب سے پہلے خود ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ اپنا اینڈ، ہماری زندگی کی کتاب کو آپ اینڈ کہاں کرنا چاہ رہی ہیں، کدھر کیسا اختتام آپ اپنی زندگی کا چاہتی ہیں۔ کیا آپ ایک جابر ساس بن کے مرنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ ایک ایسی ساس بن کے مرنا چاہ رہی ہیں کہ جس ساس سے آپ کی بہو بیزار ہو بڑھاپے میں، جس ساس سے اس کے پوتے پوتیاں بیزار ہوں؟ یاد رکھیے گا جس طرح سے آپ ماں بن کے اپنا کارڈ پلے کریں گی، وہ بھی ماں بنے گی، وہ بھی اس کے بھی بچے جوان ہوں گے، وہ بھی اپنا کارڈ پلے کرے گی۔ اس وقت آپ مضبوط پوزیشن پہ ہیں شروع کے دنوں میں، اور آنے والے وقت میں وہ مضبوط ہوگی، اس کی بھی آرمی اتنی ہی پاورفل بن جائے گی جتنی کہ اس وقت آپ کی ہے۔ آپ کی آرمی نے آگے چل کے اپنے ازدواجی زندگیوں میں تتر بتر ہو جانا ہے، گم ہو جانا ہے، اس کے پاس اسٹرانگ آرمی ہوگی اور آپ بہت کمزور پوزیشن میں اس وقت ہوں گی۔ تو بڑھاپے میں وہ کسریں نہ نکالے۔ کسریں کوئی بھی بہو اس صورت میں نکالتی ہے جب اس کی مرضی پہ قابض ہوا جاتا ہے، جب اس کی عزت نفس پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، جب اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز آپ اور آپ کے گھر کے تمام افراد ملا جلا کے ایک سوالیہ نشان بنا دیں گے۔ تو ایسی بہو اپنی باری کا انتظار کرے گی، اور جب اس کو وہ باری ملے گی تو وہ ضرور جوابی کارروائی کرے گی۔ ہماری دادی کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے پاس سلامت ہو۔ آپ وانٹڈ پوزیشن میں اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو محبت کے بیج بونے ہوں گے، اور اس کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے گھر میں آپ نے اپنے گھر کی تمام تر منسٹریاں اپنی بیٹیوں کو بانٹی ہوئی ہیں۔
سب سے پہلے تو جو سب سے امیر گھر میں بیائی ہوئی بہو بیٹی ہے آپ کی، وہ آپ کے گھر کی ہوتی ہے ڈیفینس منسٹر. جو کنواری بیٹی ہے وہ آپ کی فائنانس منسٹر ہو جاتی ہے. اب آپ جو بہو لے کر آ گئے ہیں اور اور انفارمیشن والی منسٹری آپ نے اس بہو بیٹی کو دی ہوئی ہوتی ہے جو تھوڑی بہت عبادت گزار ہوتی ہے، اور وہ مذہبی انداز میں اپنی بات کو کہہ کے اور جتوانا آپ کے کھونٹے کو مضبوط کرنا چاہتی ہے. تو آپ بڑی خوش ہوتی ہیں کہ بھائی میرا تو ٹہکا ہے. یاد رکھیے یہ ساری منسٹریاں ملا جلا کے آپ کے گھر کے نظام کو درہم برہم کر دیں گی. آپ خود پرائم منسٹر ہیں اور تمام تر منسٹریاں آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں. بزرگی منصف مزاجی سے آتی ہے، اور ہو نہیں سکتا کہ ایک پازیٹیو ذہن رکھنے والی لڑکی بچی خام خواہ میں آپ سے عداوت پال لے. اگر نیگیٹو مزاج ہے تو وہ تو آپ جانتی ہیں کہ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے گھر کے سکون کو برقرار رکھیے، بیٹے کو بھی سکھ سے جینے دیجیے، اپنا بڑھاپا بھی سیکیور کیجیے، اپنا یہ وقت بھی انجوائے کیجیے. یقین مانیے جلنے کڑنے حسد کرنے میں صرف اپنا نقصان ہے. دونوں بہویں ساسیں دونوں ہی سن لیجیے، زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. اسے سکھ سے اور محبت سے گزاریے. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. پھر ملیں گے کسی اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.